آئندہ کے لیے یہ بات سن لو کہ دین کی بات جب میں تمہیں بتاؤں نا، نیکی بدی کی، حلال و حرام کی، اللہ کو راضی کرنے اور اس کے ناراض ہونے، وہ مجھ سے لیا کرو۔ اور دنیا کے معاملے جو ہے نا، انتمارم بامر دنیا کو، دنیا کے کام تم خود ہی بہتر جانتے ہو، اس لیے یہ آپ ہی اپنی عقل سے کام لے کر کیا کرو۔ اسی کو بنیاد بنا کر نا قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دینی علوم ہیں اس میں ہمیں وحی کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے، کہ جہان کس نے بنایا، کیسے کیوں بنایا، بعد میں کیا ہوگا، ہمارے لیے نیکی بدی کے کیا معیار ہیں، یہ باتیں جو ہیں ان میں وحی الہی صرف ہمارے لیے ماخذ اور منبع ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ اور وحی الہی کو سمجھنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ایسے دیندار اساتذہ اور علماء سے سیکھنی چاہیے جن کا عقیدہ بھی دین کے بارے میں بالکل درست اور پختہ ہو، خود ہی نہ شک کے مریض ہوں یا دہریت کے الحاد میں مبتلا ہو۔ ایسے اساتذہ جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر، وہ تو بچوں کو گمراہ کر دیں ہیں، بہت پختہ ایمان والے استاد، اور ان کا جو ہے نا علم اور عمل وہ آپس میں موافق ہوں، یہ نہیں کہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ، ان کے علم و عمل میں تضاد نہ ہو، قول و فعل ایک ہی، ایسے دیندار لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ اسی احتیاط کی بنا پر چغتائی صاحب لوگوں نے پابندی لگا دی نا کہ جو پہلے امام گزرے ہیں نا ان کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ تقلید جو شروع ہوئی نا، یہ بھی بیماری کہہ رہا ہے، مسئلہ کوئی نہیں تھا، وہ لوگ خود مانتے ہیں کہ دین میں کوئی حکم نہیں ایسا کسی عالم کی بات ایک زمانے کی مانی جائے، مگر جب بعد میں دیکھا کہ پڑھ لکھ کر لوگ اپنا علم بیچنا شروع کر دیتے ہیں، حکمرانوں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق دین کو بدلتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ تو تھے، ان کی حالتیں دیکھ کر نا کہ عالم ہیں ضرور مگر بے دین ہے، دین کو بیچتے ہیں۔ تو اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفت کا سلیم تھا، اقبال بھی مجبور ہو گیا اتنا دانشور ہوتے ہوئے کہ یہ جو کم نظر ہے نا بعد میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان کی پیروی جو ہے وہ سلامتی کی راہ آبا رو کی جمعیت، پچھلوں کے طریقے پر چلتا رہے، اتفاق رہے گا امت میں۔ معنی تقریر ضبط ملت، تقریر کا کیا فائدہ کہ امت ایک ڈسپلن میں رہتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے ہر آدمی اپنی ہانکنے لگتا ہے تو ہر آدمی کی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا راگ، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ قرآن کیا کہتا حدیث۔ وہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ متقی تھے، ان کا قول و فعل ایک تھا، مخلص تھے، تو خیر یہ بات اپنے دور میں بھی اگر کوئی ایسا عالم ملے تو لینا چاہیے۔ تو کہتے ہیں وحی الہی کو حاصل کرنے میں بھی صحیح العقیدہ اور عامل عالم جو ہے اس کی بات مانیں گے۔ باقی دنیاوی علوم جو ہیں، یہ میڈیسن ہے، طب ہے، علاج معالجہ، زراعت کے طریقے ہیں، ایسی باتیں، یہ ٹیکنالوجی، اس میں وہ کہتے ہیں مسلم غیر مسلم کی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ دنیا کے کام تم آپ بہتر جانتے ہو تو جس سے جی چاہے لو۔ اور یہ بھی بات انہوں نے سمجھائی کہ یہ دنیاوی علوم بھی جو ہے نا یہ بھی فرض کفایہ، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تشریح کی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، نہ بھی بستی میں حکیم ہو یا زراعت کا ماہر نہ ہو، کہتے ہیں بالکل غلط ہے، ہر بستی میں کم از کم ایسا ایک آدمی جو ہے امت کا فرض ہے، یہ فرض کفایہ، ایک بھی نہ ہوگا ساری بستی گناہ گار ہو، ضرورت پڑ جائے گی کہاں سے پھر علاج معالجہ کرائیں گے، زراعت کے مشورے کے۔ یہ دنیاوی علوم جو ہیں ان کا حاصل کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ کچھ کام لوگ سیکھ لیں، ٹھیک ہے، کام چل رہا۔ تو اس کے بارے میں پھر انہوں نے فرق کیا کہ یہ دنیاوی علوم جو ہے نا ان کا بھی حال یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو بھی عقیدے کے ساتھ گڑبڑ کر دیا۔ یہ اگر رہتی نا کیمسٹری، فزکس وغیرہ جو مشاہدات جیسے آپ نے کہا کہ لیبارٹری میں دیکھا یا دوربین سے دیکھا، تو مشاہدات سے اسلام کو کیا تکلیف ہے؟ جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر مصیبت یہ ہے کہ مشاہدات اور تجربات کو لے کر پھر اس پر نظریات کی عمارتیں استوار کی، کچھ گھڑی ہیں باتیں کہ یہ جو نظر آ رہا معلوم ہوتا ہے ایسے ہوا ہوگا، جیسے کسی نے بندر سے انسان بنتا نہیں دیکھا، آج تک نہیں کسی نے دکھایا کہ یہ